رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نظریہ پیش کیا، اسی نظریے کی بدولت روم سے آنے والے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حبشہ سے آنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور فارس سے آنے والے حضرت سلمان اور عرب کے رہنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا اگرچہ تم الگ الگ ملکوں کے الگ الگ جغرافیے سے تمہارا تعلق ہے، الگ الگ زمین سے تمہارا تعلق ہے، نہ تمہاری نسل ایک ہے، نہ تمہاری زبان ایک ہے، نہ رنگ ایک ہے، نہ قوم ایک ہے، لیکن چونکہ تمہارا نظریہ ایک ہے، اس بنیاد پر اگرچہ پوری روئے زمین کے کسی بھی کونے کے اندر کوئی رہتا ہو، لیکن نظریہ اس کا مسلمانوں کے نظریے سے ملتا ہو، تو یہ دو ملتیں نہیں بلکہ یہ ملت واحدہ ہے اور یہ ایک قوم ہے۔ جو نظریہ مدینہ شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کیا، یہی نظریہ ہمارے اسلاف نے پیش کیا، اور یہی نظریہ بانی پاکستان محمد علی جناح کا نظریہ تھا۔ جب لوگ انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ تم پاکستان بنانے کی بات کرتے ہو، رنگ، نسل اور زبان کی بات نہیں کرتے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم جو الگ ملک کا مطالبہ کر رہے ہیں، رنگ نسل کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسی سرزمین چاہیے جہاں ہم قرآن و سنت کے قانون کو نافذ کر سکیں، جہاں ہم قرآن و سنت کے قانون کے تجربے کر کے ان کو نافذ کریں اور پھر رہتی دنیا تک اس قانون کو ہم نافذ کریں۔ یہ ملک کسی نسل اور رنگ کی بنیاد پہ نہیں بنا، فرمایا یہ ملک بنا ہے تو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بارز وجود